سے پہلے تو بتائیے گا، اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں غائب ہیں۔ کبھی کبھی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کے بغیر تو کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا تھا۔ اب فیاض الحسن چوہان صاحب تو غائب ہیں، پی ٹی آئی البتہ جس کے ساتھ تھے آپ، اب پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے آج سے 6 سال پہلے پینل ٹاک شو کرنا چھوڑ دیے تھے۔ سولو پروگرام میں کرتا ہوں پچھلے 6 سال سے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ پینل شو کے اندر بیٹھ کے چونچے لڑائیں یا فضول کا ایک دوسرے کی جان مال عزت کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور فضول کی جناب آپ کی ٹائم پاسنگ کریں۔ اور سولو پروگرام کرتا ہوں اور چنیدہ پروگرام کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں اور کھل کے بولتا ہوں۔ باقی جہاں تک بات ہے تحریک انصاف، تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت کے جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، اس وقت کے جب پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو رہی ہے، اس وقت کے جب پاکستان کے تحریک انصاف کے دور کے اندر جتنے مسلمان اور جتنے دوست ممالک سے ان سے انتہائی خراب تعلقات ہو چکے تھے، اب بڑی مشکل سے وہ تعلقات اتنے اچھے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا کی بھرپور تعاون کے ساتھ ہوا۔ اب ایسے موقع کے اوپر تحریک انصاف پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض کی اپنی آخری قسط جو پیش کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہے اور نبی پاک کا صدقہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان اس کا حصہ نہیں۔ تو مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ میں پاکستان کی تباہی و بربادی، پاکستان کے اندر جناب صہیونیت، یہودیت اور اسرائیلی جناب لابی کی چلائی ہوئی تحریک کا میں حصہ نہیں ہوں۔ میں نے توبہ طائب کر کے پاکستان کی اور ریاست کی اور اپنی سونی دھرتی کی جنگ لڑ رہا ہوں اللہ پاک کی طرف سے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے میں سوال کرتی ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی اب سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ کیا پرپز آپ دیکھتے ہیں کہ موبلائز کر رہے ہیں، پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہ رہے ہیں، حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ اب ان کی الیکشن یہ جو اس وقت سڑکوں کی اسٹریٹجی ہے کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی قیادت دونوں کا جو ہے وہ دماغ اسی طرح خالی ہے جیسے وہ جو جناب آپ کا ڈونٹ تھا نا، جس کے اوپر انہوں نے واہ واہ ناکے پوکا پہ یہ ناچے ہیں، وہ درمیان سے خالی ہوتا ہے ڈونٹ، درمیان سے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ان کا دماغ بھی بانی تحریک انصاف کا بھی اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بھی، ان کو عقل سمجھ دانش نہیں ہے کہ انہیں اس طرح کی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کر کے بانی تحریک انصاف کو رہائی نہیں ملنی، نہ کوئی تحریک انصاف کو مل رہا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کی پیک تھی 9 مئی 2023، اس پہ ان کی بغاوت ہو گئی ناکام۔ کامیاب ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں انقلاب، لیکن ناکام ہو جائے تو اس کو ناکام بغاوت کہتے ہیں۔ وہ ناکام بغاوت انہوں نے، اس کے بعد اب کک توڑ کے دو وہ نہ ریاست کا کر سکتے ہیں نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے ریاست کی ناکامی کے لیے اپنے پاؤں پہ گھنگرو باندھ کر ناچ ناچ کے سارے گھنگرو توڑ ڈالے ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا، عالمی طاقتوں کو خط لکھنا، یورپین ملکوں کو خط لکھنا، پاکستان کے دوست ممالک کے اندر لابنگ کرنا، پاکستان کو ناکام ریاست ڈکلیئر کروانے کی کوشش کرنا، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا، پاکستان کے اندر لا لیسنس کا ماحول کریٹ کرنا، پاکستان کے اندر تباہی و بربادی کا ایک ماحول پیدا کرنا، یہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے اپنی تئیں پوری کوشش کر لی، لیکن رسول بابا کا ٹھلو، ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا لیکن چوہان صاحب دوسری طرف دیکھیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی یہ حقیقت ہو سکتے ہیں، یہ سچائی ہو سکتی ہے، لیکن عوام تو اس کو بائی نہیں کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کو بائی کر رہے ہیں، وہ ساتھ ان کے کھڑے ہیں، آج بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، عوام نکل رہی ہے۔ ادھر ہی رک جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، یہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی اور کینیڈا اور برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے سے مچایا ہوا جو گند اور فساد ہے، اس کا شکار آپ نہ ہو یہ ہاتھ جوڑ کے۔ کون سی عوام ہوتی تو کل ساری عوام سڑکوں پہ ہوتی نا؟ کون سی عوام نے کرنا ہوتا تو جناب یہ ہر 10 دن بعد جلسہ اناؤنس کرتے ہیں اور نامراد ہو کے جناب واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سب سوشل میڈیا کا ڈھکوسلا ہے۔
عوام کی جو دلچسپی ہوتی ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی عوامی تحریکیں بھی چلائی ہیں. ہم نے پوری دنیا کے اندر جتنے عوامی انقلابات، انقلاب رشیا، انقلاب فرانس، انقلاب برطانیہ اور جتنی تہذیبیں ہیں ساروں کی اسٹڈی کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب عوام نکلتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، ریاست کا کوئی ادارہ، ریاست کی کوئی فوج، ریاست کا کوئی ٹینک توپ اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. سوائے علی مین گنڈا پور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کے علاوہ ہر ایک کے گھروں میں چھاپے، ہر ایک کی گرفتاریاں ورکر سے لے کر پبلک تک، رہنماؤں تک سب کے ہو جاتے ہیں. ہمارا جو تحریک انصاف کا دور تھا اس میں 4 سالوں میں جب مریم بی بی یا نواز شریف صاحب یا نون لیگ تحریک چلاتی تھی تو جناب کیا بانی تحریک انصاف ڈیوٹی لگاتے تھے فواد چودھری کی اور فیاض الحسن چوہان کی کہ گلاب کے پھولوں کا جناب گلدستہ لے کر جاؤ، مریم بی بی کے گھر، شہباز شریف کے گھر گیندے کے پھول کا گلدستہ لے کے جاؤ. نہیں تو کیا فیاض الحسن چوہان کی کیا ڈیوٹی ہوتی تھی؟ نہیں سنے نا، پوری بات سن لو نا عالیہ، تسلی سے مجھے ٹوکی نا کہ ہر دور کے اندر یہی ہوتا ہے نا، جب آپ ریاست سے اور حکومت سے ٹکرانے کا دعوے دار ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اس پہ پھر اپنا آپ برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر آپ یا تو پوری عوام کو نکال لیں، عوام 1% کی ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر عوام ان کے ساتھ تو 8 ستمبر کا جلسہ نہ ہوتا، اڈیالہ جیل سے بانی تحریک انصاف کی رہائی ہو رہی ہوتی. اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو 1 ستمبر کو جناب اڈیالہ جیل سے رہا کروا رہی ہوتی. اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو کل جناب اڈیالہ جیل سے بانی تحریک انصاف رہا ہو رہا ہوتا.